مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے الفت 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 مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے 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 میں ہے مصطفیٰ سے ہی مانگو ہے جو بھی طلب مصطفیٰ سے ہی مانگو ہے جو بھی طلب کوئی بھی نا کمی اس خزینے میں ہے کوئی بھی نا کمی اس خزینے میں. یہ شعر ہیں صحیح ہے کہ کل میں نے اس کو منع کر دیا، اسی کے اختلاف کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو وہ لوگ کہتے ہیں وہ جن کا کل بھی تھوڑا قصہ بیان کیا، 100 دفعہ بیان کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے مجھ کو. تو یہ ان لوگوں کی باتیں. آقا جی نے کسی کو دیکھا داڑھی لمبی کر لی، کافی طریقت والا تھا، تو آقا جی نے کہا تم تو ان لوگوں کی طرف جا رہے ہو. میں سمجھ گیا، جلدی سے اٹھا، اس نے اپنی داڑھی مشت کر لی. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل اس نے یہ پڑھی، میں نے ایک دم روک دیا. ان کے پھر کبھی پڑھی تو شرح کر دوں گا. ویسے جو ایسی باتیں ان کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم کو عام فہم باتیں کرنی چاہیے. یہ اختلاف والی یا سوچ میں ڈال دیں سمجھ میں نہ آئے وہ نہیں کرنی چاہیے. کوئی شعر بھی منع کر دے دوں، عام فہم باتیں ہوں. لیکن کل انہوں نے پڑھی تو میں نے کہا شرح کر دوں. اچھا ہے. تو اس میں ایک جو میں نے منع کیا ہے پڑھنے کے بعد، تو لوگوں کے دل میں آئے گا جو گڑبڑ ہے، یار اس نے منع کر دیا، ہاں اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ کچھ اور سوچ کے بھاگ جائے گا، اس لیے بریلوی منحوس. اور جس کا عقیدہ ہے پھر یار بڑی سی بات تھی، اس کو کیوں منع کیا؟ تو اس میں جیسے نا کوئی کچھ سوچے گا، کوئی کچھ سوچے گا. تو میں نے کہا پھر جو چل پڑی ہے تو اس کا وضاحت کر ہی دینی چاہیے. تو آقا جی کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم میں، اللہ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانے کی کنجیاں سب میرے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے مجھے. یہ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ. اور پھر فرمایا ایک حدیث میں، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اللہ معطی وانا قاسم، دیتا خدا ہے لیکن میرے ہاتھ سے تقسیم ہوتا ہے جو. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو اللہ کے نے ان کو دیا ہوا ہے، تو پھر ان سے مانگنا کوئی بری بات تو نہیں. لیکن سب کو سمجھ نہیں آتی نا.
تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جیسے واقعات طریقت میں ایک شخص بیٹھا، کچھ جیسے اتفاق ہو گیا، کرم کا تقاضا ہوا، اس کا آقا جی کے سامنے قسمت سے سامنا ہو گیا، کچھ تنگی ہوگی تو سرکار دو عالم نے فرمایا مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو، کیوں نہیں کہتے ہو کہ آقا جی کمی ہے، مجھ سے مانگو. تو بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں خدا سے مانگو، ادھر سے مانگنا شرک ہے، ادھر سے مانگنا، نیت پر ہوتا ہے. اب تم خدا سے مانگو پھر ماں باپ سے مت لو، ہم کو پیسہ دو، ہم کو یہ دو، پھر وہ بھی شرک ہو گیا. نیت پر ہوتا ہے، ان کو پتہ اللہ دیتا ہے، وسیلہ ماں باپ ہے نا. کوئی حکومت سے لیتے ہیں، ہم بڑھ گئے، ہماری تنخواہ نہیں بڑھائی، ہم کو نہیں ملا کچھ، حکومت سے مانگتے ہیں، لکھتے ہیں عرضیاں، وہ اللہ سے مانگو، حکومت سے کیوں مانگتے؟ پتہ اللہ دیتا ہے لیکن سبب بھی تو ہوتا ہے نا. اور پھر ایسا کہے گا تو اس میں سبب ہوتا ہے، اس میں سبب ہوتا ہے، تو آقا سبب نہیں ہوتے ہیں. لیکن میں اشارہ کرتا ہوں وسیلہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے. تو جو ایسے مسائل مختلف ہوں شش و پنج میں ڈالے ہیں، تو آقا نے عام حدیث میں بھی کہا ہے دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے سوچ میں ڈالے شک، اس کو چھوڑ دے، تو اس سے تو وہ رستہ لے جس میں شک نہ ہو، چھوڑ دے انسان چیز کو. حدیثیں سمجھ میں ہاں بھائی میں اللہ سے مانگوں گا، تو کسی کے پاس جاؤ تو پھر اس کو ایسے ہی بولو کہ میں آیا تیرے پاس، میں مانگتا ہوں اللہ سے، تیرے سے نہیں لوں گا. پھر کہے گا بدبخت تو آیا کس لیے، بس کہتے ایسے ان کو مانگتا ہوں، مجھے کہتا کیوں ہے. یا ماں باپ سے یہ باتیں کچھ سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں، کوئی عقل ہونی چاہیے، تو عقل سے صحیح پڑھا گیا. تو اس چیز کو انسان نہ پھیلے، جس کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے کہ اللہ عالم. جھگڑا نہیں کرنا ہے. رسول پاک نے کہا کہ جو پہلی قوم میں ہلاک ہوئی جھگڑوں میں نہیں پڑھنا، کیل و کال میں نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن نے بھی ایسے کہا. تو کل کہہ رہا تھا تو صحیح کہہ رہا تھا، تو میں تھوڑی بہت شرح کر دیا ہے. تو آقا جی حیات النبی ہیں، کوئی وسیلے کے طور سے کبھی مانگتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہمیشہ تقیہ کلام نہ بنا لے. جیسے کبھی کہہ لیا وسیلہ سمجھ گیا، اور کبھی یہی کہا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پھر کبھی کہہ لیا اللہ وسیلے کے طور سے دیتے ہیں، یا کبھی کہہ لیا اگر سے کرم ہو گیا کہ مجھے رات کو زیارت ہوئی تو میں نے آقا جی سے کہا کہ ہم کچھ تنگ دستی میں ہیں مثلاً، تو آقا جی نے کہا جا تم کو معیشت کے کیسے آزاد کیا، ایسا رزق آئے گا، پیسے آئیں گے، یاد کر. یہ بھی ہو سکتا ہے. سبحان. تو جب انسان کو سمجھ کھل جائے، صلاحیت ہو، تو اس چیزوں کا نیت پر بھی ہوتا ہے، سب چیز ظاہری پر نہیں ہوتا. لیکن باتیں نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ایسا ہی ہے. آقا جی کس بات کو یاد رکھے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی سمجھ میں آئے، تو ان باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اس لیے احتیاطاً میں نے کل اس کو منع کیا، لیکن بات وہ صحیح ہے. لیکن ان باتوں کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے، زیادہ بولنا نہیں چاہیے. جن کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بے ادبی کے لفظ کہہ دیں. صحیح ہے، صحیح ہے. ہو سکتا ہے بے ادبی تم کو غصہ آ جائے، ہاتھا پائی ہو جائے. تو ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے. جیسے ایک اور واقعات میں ایسے آقا جی نے تھوڑا سمجھا دیا کسی کو، طریقت والے کو، جیسے مدد اللہ سے ہوتی ہے، وسیلہ مدد رسول اللہ بھی بنتے ہیں. تو اس میں آقا جی کا مفہوم یہ تھا کہ مدد یا رسول اللہ تو ہے، لیکن لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے. منع بھی نہیں کیا اور عقل کی طرف اشارہ کیا، جس سے مطلب تھا نبی کریم کا بات صحیح ہے، لیکن ہر وقت نہ کہا کرے، تقیہ کلام مت بنائیں. تقیہ کلام مت بنائیں، یہ کیا حرام ہے، نہ کوئی نہیں کہا تقیہ کلام مت بنائیں. کہ تم کو سمجھ آ گئی ہے تو اپنے دل میں رکھو، اور جن کو سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ کہیں گے تو خدا کو مانتے نہیں، تو رسول کو خدا بناتے ہیں. رسول کو خدا نہیں بنتا ہے، بناتے ہیں رسول کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے دیر سے ملے گا، آپ سے مانگیں گے تو جلدی مل جائے گا. آپ اللہ سے لے کے جلدی دینے کے دو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں.
تو ایسی باتیں وہاں کرنی چاہیے اہل محبت کے جا جو سمجھتے ہوں، جو نہ سمجھتے تو ان باتوں کو حکمت کے طور سے گو صحیح ہے، خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو خاموشی، چلو بھائی یہ ہو گیا، تو آئندہ ان کو اپنے کمرے میں جا کے پڑھنا. چلو ہاں تو دیکھتے ہیں مجھے 100% پتہ نہیں کون سا غصہ ہوگا. اب ہم کو کیا ضرورت ہے بھائی تم کون ہو تم کون ہو، ہم تو اپنا گانا گاتے ہی رہیں گے. ہاں کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، آقا کی تعریف کہ بعد از خدا وہی بزرگ قصہ مختصر. تو تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا کہ وہ کل کا جو سا مسئلہ تھا، کچھ حل کا تو پہ محبت والے آتے ہیں تاکہ ان کے دل خوش ہو جائیں، وہ نہ کہیں کہ شیخ منکر ہے، میں منکر نہیں ہوں، لیکن ہم ایسی چیزیں کرتے نہیں ہیں کہ تشویش نہ ہو. جیسے ہم لکھ دیتے ہیں یعنی سیدنا محمد یا رسول اللہ نہیں لکھتے ہیں، کیا یا رسول اللہ کہنا گناہ ہے؟ یا رسول اللہ تو 24 گھنٹے ہمارے اندر چلتا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن تشویش کسی کو ہوگی، اسکولوں میں ایسے بے ادبیوں کی باتیں کرتے یا رسول اللہ مت کہو، تم ایسے مت کہو یا رسول اللہ مت کہو، تم اس کو کہو بھائی اس میں اختلاف ہوتا ہے، سیدنا محمد کہو بس. کیونکہ آقا جی اختلاف کو پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کی جو سمجھ میں نہ آئے تم اس لفظ کو دوسرے لفظوں میں بدل دو، لیکن سوال جواب آپس میں نہیں کرنا چاہیے. تو میرا یہ مشورہ ہے اور آپ انشاءاللہ اس پر چلیں گے. چلو سانو تک دینے آقا جی ہر ویلے، 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 سانو تک دینے. اس کے بجائے جو نا اگر ہر ویلے سب کچھ تک دینے تو حدیث کے موافق ہو جاتا کہ میں دیکھتا ہوں قیامت تک سب کچھ جو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں تم بھی آ گئے. وہ ایسے کہو گے انہیں نہیں تک دینے اور کسی نہیں تک دینے، کتوں آ گئے لو دیو جواب نہ. تو حدیث کا مفہوم ہی بول دو، اس میں تم بھی آ گئے اور وہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے. آپ کے ماں جو کچھ بھی ہو رہا کائن الی یوم القیامہ میں دیکھتا ہوں، صحیح حدیثوں میں. اور فرمایا ایسے دیکھتا ہوں، فرمایا جیسے اپنی ہاتھ کی اشارہ کیا، آقا دست مبارک کی جیسا میرے ہتھیلی ہے ایسے تم کو دیکھتا ہوں. پھر دوسری حدیث میں فرمایا تم میں سے ایک ایک کو ایسے میں جانتا ہوں. کیسے فرمایا؟ کہ 5 کلیان گھوڑا نہیں چھپ سکتا، تم میں سے چھپ نہیں سکتا. پھر اس میں اور بھی وضاحتیں حدیثیں آ جاتی ہیں. جیسے آپ نماز پڑھانے لگے تو کہا صفیں بھی ٹھیک کرو، اور صفوں کے ساتھ کہا کہ دل کی توجہ بھی خدا کی طرف رکھو. اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں تو اس وقت تم یہ سمجھے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، نماز میں بھی میں ہر علم رکھتا ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں. تو فرمایا یہ حدیث صحیح میں لا ارا رکوعکم و خشوعکم، تمہارے رکوع بھی میرے سامنے ہوتے ہیں. پھر اس سے گہری بات ہے خشوعکم، تمہارے دل میں رقت خدا تعالیٰ کی محبت کا اثر یا رقت ہے نہیں، وہ بھی مجھے پتہ چلتا ہے. تو تم مجھے جب دیکھتے میں نماز پڑھاتا ہوں قبلے کی طرف، مجھے کچھ پتہ نہیں، اس وقت بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے. یہ آپ کے کمالات میں سے ہیں. ہاں تو یہ باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں کہ ان کی عظمت ہمارے آپ کے دل میں بڑھے. جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے آقا جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے آقا جی. کوئی پوچھے آپ یہ حدیث سنا دیں، حدیث میں نے کہا پھر چپ ہو جائے گا. حاضر ناظر نہ کہیں، وہ حاضر ناظر نہیں مانتے. تو حاضر ناظر آقا نے بھی منع کیا ہے. اس شیخ کو کہا میں حاضر ناظر نہیں ہوں. اور جو اولیاء اللہ کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حاضر ناظر دوسری نیت سے کہتے ہیں. جب سب کچھ تکتے ہیں تو ناظر بھی ہیں حاضر بھی ہیں، تو اپنی جگہ وہ بھی غلط نہیں کہتے. تو آپ اس مفہوم میں نہ پڑھیں، آپ وہی بات کہتے ہیں جو آقا سب کچھ دیکھتے ہیں، ختم. تو الفاظ کو نہ بدلیں. الفاظ کے بدلنے سے خواہ مخواہ جیسے الٹی سیدھی باتیں لڑائیاں ہو، یہ شرک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو وہ اپنی نیت سے کچھ اور کہتے ہیں. اس لیے آقا جی نے اس بات کو
خاموشی میں رکھنے کے لیے کہا کہ میں حاضر ناظر نہیں ہوں، ایسے کہا اللہ حاضر ناظر، بات ختم۔ اب وہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرح نہیں کہتے ہیں، جب آقا جی خود ہی کہتے ہیں، اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ما انظر الی یوم القیامت تک جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ تو ناظر بھی ہیں، اور حاضر کیسے ہیں؟ آپ کے سامنے تو حاضر نہیں، غائب ہیں آپ۔ تو ایسی باتوں میں جو اشکال پیدا کریں ہیں جی، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ احتیاط کریں تو احتیاط کریں، تو آقا پسند ایسے، چاہے حقیقت ہے لیکن آقا جی پسند ایسے کرتے ہیں، پھر آقا جی کی باتوں سے ضد کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ لے سب کچھ تک دینے آقا جی ہر ویلے سب کچھ تک دینے آقا جی نو خبر زمانے پر دیے 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 مولا تیتھو نظر محمد دی منگا مولا تیتھو نظر محمد دی منگا مولا تیتھو نظر محمد دی منگا ڈب دی نیا نظرا صدقے تر دیے ڈب دی نیا نظرا صدقے تر دیے ڈب دی نیا نظرا۔ آپ کہتے ہیں ماں باپ کھلاتے ہیں جن کو رابطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے، تو ان کے رابطے سے وہ بولتے ہیں، تم نہ بولو، تو بھی بڑے اچھے شعر ہیں۔ رزق ان کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ہلتی ہے نیا جماتے یہ ہیں، رزق ان کا ہے کھلاتے، دیکھ رہے ہوتے ہیں تعلق ہوتا ہے۔ جن کو نہیں پتہ جانتے ہیں خدا نے ان کو ایسے ہی کر دیا، تو آپ ان کو پورا کافر کر کے مارنا چاہتے ہیں، تو ان کو بولے تم بھی ٹھیک کہتے ہو، اس بات کو واللہ عالم کہہ دو، نہیں تم نے کافر کر کے ہی مارنا اس کو۔ ضدیں اچھی نہیں ہوتی ہیں، جس بات میں ضد اختلاف آ جائے نبی کریم پسند فرماتے اس کو وہیں چھوڑ دے، یہ آقا کی پسندیدی چیز ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ جس کے سینے میں الفت خیر الامم نہیں، وہ میری نظر میں کسی کافر سے کم نہیں۔ ان کی رحمت العالمین ہونا، کرم کرنا۔ تو طریقت میں واقعہ ہوا تو کہتے آپ نے انگلی مبارک اٹھائی اور اسے کہا اس کو ہٹا دو۔ یہ نہیں غلط تھا کہ لوگ تشویش کریں گے، تمہارے پاس ہر قسم کا آدمی آتا ہے، وہ لگ جائے پھر فیض کھلے گا اس کو سب سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے طریقت میں فیض کھلنے سے اختلافات دور ہو جاتے ہیں، اور بتانے سے بحث کرنے سے اختلافات کی جگہ کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آقا جی کہتے ہیں تم محبت والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی، اور جنت میں بھی نہیں جاؤ گے۔ تو اختلاف کی بات کو چھوڑو گے تو محبت پیدا ہوگی نا، جو اختلاف کی باتیں کریں گے تو نفرت پیدا ہوگی، تصادم ہوگا۔ تو جو چیز تصادم پیدا کرے، اختلاف پیدا کرے، چاہے وہ قرآن کا مفہوم ہو، حدیث کا مفہوم ہو، ادھر انسان توقف کرے، بھائی اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، واللہ عالم ورسولہ عالم، اللہ جانے آقا جی جانے، بات ختم ہو گئی۔ تو ایسا نہ کہ یہ آقا کو زیادہ پسند ہے، گو حق ہو لیکن تم پھر بھی اس پر خاموشی اختیار کرو۔ تو آقا جی کی بات کو ماننا اچھا ہے یا ضد کرنی اچھی ہے؟ تو ان کی بات مانے، کبھی اختلاف نہ کہ جہاں اختلاف ہو بولو واللہ عالم، اس بات کو چھوڑ دو انشاءاللہ، کہ جتنے وہ ہم سے خوش ہو جائیں میری بات مانتے ہیں اتنا اچھا ہے۔